الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ سب مل کے پڑھیے گنج بخش فیض عالم اظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود بے شمار لا تعداد نبی آخر الزمان احمد مجتبی امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، جمادی الثانی شریف کا مقدس مہینہ ہے۔ 22 جمادی الثانی شریف کو خلیفہ اول بلا فاصل یار غار اور یار میزار افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارکہ کا دن ہے۔ آپ کا وصال 22 جمادی الثانی شریف کا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کو بہت ساری شان عظمت مقامات و انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ رضی اللہ عنہم اللہ ان پر راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے بولو راضی ہیں۔ ہم سب کی بھی یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے، یہی دعا ہے، یہی کوشش ہے۔ جب سے بندہ ہوش سنبھالتا ہے، قبر کے عذاب کا پتہ چلتا ہے، جہنم کے عذاب کا پتہ چلتا ہے، جی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بیماریاں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، تنگ دستیاں بھی ہیں، اور زندگی کا کاروبار کا اتار چڑھاؤ بھی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، بندہ برداشت کرتا ہے۔ مگر جس کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوتا ہے، اس کا ہر وقت یہی خیال، یہی ارادہ، یہی اس کا پروگرام اور یہی اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہی بندہ سوچتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور مجھ سے ایسا کام نہ ہو
یا میں ایسا کام نہ کروں جس سے میرا مالک، میرا مولا، مجھے پیدا کرنے والا ناراض ہو جائے۔ مگر یہ تو ہماری تمنا ہے نا، ہم صبح سے لے کر شام تک جب تک جاگتے رہتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے گناہ کر جاتے ہیں، کوئی جان بوجھ کر، کوئی انجانے میں، کبھی جان بوجھ کر جھوٹ بول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ٹھیک ہے، اور کبھی جناب والا کچھ کر جاتے ہیں، کبھی کچھ کر جاتے ہیں، پھر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیا ہے۔ علماء کرام بھی فرماتے ہیں جب شام کو رات کو سونے لگو نا تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، یعنی کہ نیکی کرو، اللہ کے حضور پیش کر دو، یا اللہ میں نے نیکی کی ہے، قبول کرنے والا تو ہے، اور میں نے نیکی کی ہے تیری دی ہوئی توفیق سے کی ہے، اب تو نے کیا جزا دینی ہے، کیا انعام دینا ہے، تو نے نیکی قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ میں نے تو نیکی کر دی ہے، میں نے نیکی کر ڈالی ہے، اب اس کی جزا جانے تیری رضا جانے، اس کی جزا جانے اور تیری رضا جانے۔ تو ساری بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے تو کم از کم، علماء کرام فرماتے ہیں کم از کم یہ اسے گزرے ہوئے دن پر ایک دفعہ نظر ڈال لے کہ یار میں آج دن میں صبح اٹھا، میں نے یہ کام کیا، اور اگر فجر کی نماز پڑھی ہے تو پھر تو وارے نیارے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور فجر کے فرضوں سے پہلے جو دو سنتے ہیں نا، فجر کی دو سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فجر کی دو سنتے دنیا و ما فیہا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا سب سے زیادہ پیاری مجھے فجر کی سنتے لگتی ہیں۔ یہ فجر کی سنتوں کا یہ مقام ہے۔ فرض ابھی آگے آنے ہیں، فرض ابھی ادا کرنا ہے، اللہ کرے ہم بھی پانچوں وقت فرض نماز ادا کرنے والے بن جائیں، سارے اچھے آواز سے آمین بولیے۔ تو ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ہم اگر سوچیں جی میرے سے یہ کام ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، یہ نیکی کی ہے میں نے، تو بندہ گناہوں پر ملامت کرے، تھوڑی سی بندہ دل میں یہ میل کچیل جو ہے وہ بندہ کرے جی یار میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، گناہ کے بارے میں دل میں جو سوچے تو بندہ معافی مانگے، یا اللہ صبح سے انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، تو انشاءاللہ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ بندہ نیکی کر کے سوئے، صبح اٹھے تو وہ نیکی والے کام یا نیکی یہ ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے، تو بندہ اور گناہ والے کام کر کے سوئے، پھر کہ جی رات کو یہ مجھے یہ رونے خواب آتے ہیں، یہ جنیں چڑیلے وغیرہ وغیرہ کا تنگ کرتی ہے، یہ بھی کبھی سوچا رات کو سوتے وقت تو کیا کر کے سویا ہے؟ اللہ ہمیں نیکی کی ہر وقت نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بندہ گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، مگر جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے نا، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ دوست، اللہ کو ماننے والا اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اس کا ذکر ہے بلکہ قرآن مجید میں نازل فرما دیتا ہے۔ کیا؟ رضی اللہ عنہم، کہتے ہیں جی اس بندے پر اللہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر، کیونکہ ان کے وصال کا دن ہے، وصال کا مہینہ ہے، یہ پرسوں ان کے وصال کا دن گزرا ہے 22 جمادی ثانی شریف کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں، اتنے مقامات عطا فرمائے ہیں کہ میں نے جو رات ہماری مسجد میں محفل ہوئی تھی اس میں بھی میں نے کہا تھا، پچھلے سے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا، جلدی جلدی پھر دہراتا جاؤں تاکہ آپ کا سننے میں، میرا ادا کرنے میں نیکیوں میں شمار ہو جائے۔ سب سے بڑھ کر شان میرے مالک اللہ تعالیٰ کی ہے، سب سے زیادہ بڑھ کر شان میرے، سارے بڑا رب کا نام لے رہے ہیں، سب سے بڑھ کر شان میرے اللہ کی ہے، ان اللہ تعالیٰ کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ورال ورا ہے. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. پھر ان کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے. ان کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آپ افضل البشر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پھر صحابہ کرام بھی موجود تھے. جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا دوستوں میں گھر والوں میں تو کوشش کرنی چاہیے مذاق بھی کیا جائے تو اس میں نیکی والے کام ہو جائے. اچھا نیک مذاق کرنا بھی سنت رسول ہے. اور مذاق بندہ وہ کرے جس میں اگلے بندے کی دل آزاری نہ ہو. یہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں آئی، صحابہ کرام بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کی اور مذاق کی بات ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کھجوریں کھا کے نا گٹھلیاں علی کے سامنے رکھتے جانا. جب کھجوریں کھا لی علی کے سامنے ڈھیر لگ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا. دیکھیں نا دل آزار بھی نہیں ہوئے. فرمایا اے علی آپ نے اتنی کھجوریں کھائی ہیں کہ گٹھلیوں کا ڈھیر لگ گیا ہے. آپ نے اتنی کھجوریں کھائی ہیں کہ گٹھلیوں کا ڈھیر لگ گیا ہے. علی پاک نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کھائی ہیں گٹھلیوں کا ڈھیر لگ گیا ہے، باقی صحابہ گٹھلیاں سمیت ہی کھا گئے نے. باقی صحابہ گٹھلیاں سمیت ہی کھا گئے ہیں. دیکھو مذاق ہوا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی. صحابہ بھی مسکرائے جیسے آپ مسکرائے ہیں، صحابہ کی سنت بھی ہے. ہم بھی مسکرائے، آقا بھی مسکرائے، سنت بھی ہو گئی. علی کا ذکر بھی ہو گیا، صحابہ کا ذکر بھی ہو گیا، صدیق اکبر کا ذکر بھی ہو گیا. صحابہ کرام موجود تھے آقا کریم کی بارگاہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج مجھے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. سب صحابہ نے واری واری بتایا یا رسول اللہ میری فلاں خواہش ہے، یا رسول اللہ میری فلاں خواہش ہے. جیسے کہ ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جیسے میں آپ کو دنیا میں وضو کروانے کے لیے پانی پیش کرتا ہوں جنت میں بھی میں ایسے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو سارے صحابہ نے اپنی اپنی خواہش بتائی. باری آ گئی یار غار کی، باری آ گئی بولو یار غار صدیق اکبر کی. اے صدیق ذرا آپ بھی تو بتاؤ نا آپ کی کیا خواہش ہے. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صدیق میں دل ہے تو خواہش بھی تو ہوگی نا، صدیق میں دل ہے تو خواہش بھی تو ہوگی نا. یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں. فرمایا کون کون سی؟ عرض کی یا رسول اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر بھی تھے. اور ایک اور بات بہت مزیدار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کو کم و پیش 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. کم و پیش آج بھی عثمان غنی کے نام کا بینک اکاؤنٹ مدینے میں چلتا ہے. آج بھی ان کے نام کا باغ ہے اور اکاؤنٹ عثمان غنی کے نام کا بینک میں ہے. اور وہ پیسے سارے کے سارے خزانہ عثمان غنی کا آج جاتا غریبوں کے منہ میں ہے. غنی جو ہے نا عثمان غنی جو ہے نا. تو اے صدیق آپ بتاؤ یا رسول اللہ دل ہے صدیق کا تو خواہش بھی تو ہوگی. یا رسول اللہ 3 خواہشیں. کتنی؟ پہلی خواہش یا رسول اللہ پہلی خواہش میری یہ ہے مال صدیق کا ہو اور بانٹنے کے لیے ہاتھ ید اللہ والا مصطفیٰ کا ہو. ید اللہ والا اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے، مال صدیق کا ہو اور مال بانٹنے کے لیے یا مال میں پیش کروں آقا کریم کو. یا رسول اللہ ایک خواہش میری یہ ہے. اور دوسری خواہش میری یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی میری ہو نکاح میں مصطفیٰ کے آ جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، بیٹی صدیق کی ہو. اور جیسے کہ مشہور حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، مانگ لو کیا مانگتی ہو.
जन्नत मांगने हैं, महल मांगने हैं, हीरे जवाहरात, जो भी मांगना है आज आपको अता किया जाएगा। तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह तबारक व तआला उनके मिज़ार पुर अनवार पर करोड़ रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर हुक्म हो तो अपने अब्बा सिद्दीक से ना पूछाऊं कि आज ये दरिया रहमत जोश में है, ठीक है, आज फिर दरिया रहमत जोश में है, आज नहीं, गौर कीजिए जरा, आज नहीं, आज फिर। इसका मतलब है आज से पहले भी कई मरतबा दरिया रहमत जोश में आ चुका है। या रसूल अल्लाह, अब्बा जी से ना पूछाऊं, आका ने फरमाया पूछाओ। ये आप जल्दी जल्दी गई, अर्ज की अब्बा हुजूर, आका करीम का आज फिर दरिया रहमत जोश में है। फरमाया आयशा मांगो, क्या मांगती हो? तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, आका करीम से जाकर मांगना, या रसूल अल्लाह, जब आप मेराज की रात अल्लाह से, किसे? अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए थे, राजो न्याज की बहुत सारी बातें हुई थी। और एक और बात चलते चलते, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर गए ना, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ साथ थे। जब जिब्रील का मकाम आना सिदरतुल मुंतहा, ठीक है, तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इससे आगे अगर मैं एक नाखून बराबर भी आगे जाऊंगा ना तो मैं जल कर राख हो जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, आगे मैं नहीं आ सकता। तो उलमा कराम, ये एक और मकतबा फिक्र के ये बहुत बड़े आलम दीन गुजरे हैं, तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने पढ़ा ना कि गार में तशरीफ ले गए और मकड़ी ने जाला बुन दिया और कबूतरी ने अंडे दे दिए, आप अंदर है, कुफार बाहर है, उसने कहा जी मैं नहीं मानता। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह वाली बात नहीं, आगे बात उसने बड़ी अच्छी की है। क्या? उसने कहा जी मैं नहीं मानता। क्यों? उन्होंने कहा जी जब कुफार पहुंचे थे ना गार के दहाने पर, तो कुफार ने कहा जी ये जो जाला बुना हुआ है ना और कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं, ये जो जाला है ना, अगर गार के अंदर आका करीम और सिद्दीक अकबर गए हैं, मकड़ी ने जाला बुन दिया है, ये जाला कोई आज का नहीं लग रहा, बल्कि ये तो आका करीम और सिद्दीक अकबर की पैदाइश से भी पहले का लग रहा है। उन्होंने कहा तो ये कैसे हो सकता है कि अगर अंदर बंदा जाए तो जाला टूट जाना था, अंडे टूट जाने थे या अपनी जगह से हट जाने थे। उसने कहा जी मैं नहीं मानता। जी क्यों नहीं मानता? उसने कहा जी आका करीम को अल्लाह ने बनाया है नूर। सारे ने बोले आका करीम को अल्लाह ने ये बनाया है, ऊंची बोलो जरा, बनाया है नूर। जब नूर, बंदा ऐनक पहले ना आगे शीशे होते हैं, तो आंखों का नूर शीशों को क्रॉस करके आगे जाता है, शीशे नहीं टूटते हैं। आका करीम को अल्लाह ने बनाया है नूर। तुम कहते हो कि अभी जाला बुना है मकड़ी ने, कहा नहीं, जाला पहले का है। नूर गार पर चढ़ा और अंदर दाखिल हो गया, नूर जाले के अंदर से अंदर दाखिल हो गया, जाले को पता ही नहीं चला है, जाला नहीं टूटा है। फिर पूछा चलो आका करीम तो नूर है, सिद्दीक भी तो गुजरे हैं, फिर जाला क्यों नहीं टूटा? उन्होंने कहा जी आका करीम को सिद्दीक अकबर उठाकर कंधों पर, ठीक है, ये गार के ऊपर लेकर गए हैं। जब आका के जिस्म के साथ अबू बकर का जिस्म जब टच हुआ होगा, आज तो हम कहते हैं जी जरासीम चमड़ जाएंगे, ये जरासीम है, ठीक है। जब जिस्म ये यार के साथ यार के जिस्म टच हुआ होगा तो आका तो नूर ही है ना, सिद्दीक भी नूर बन गए होंगे। और फिर नूर अंदर चला गया। वो बात जब आका करीम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह आगे मैं नहीं जा सकता। क्यों? गौर तलब बात है, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। या रसूल अल्लाह ये आगे अगर मैं जाऊंगा तो मैं जल कर राख हो जाऊंगा। तो किसी ने कहा काश उस वक्त सिद्दीक नाल होता। नहीं समझे मेरी बात यार, जिब्राइल की जगह काश
صدیق اکبر ساتھ ہوتے، جو غار میں جان کی پرواہ نہیں کی ہے جس نے، تو سدرۃ المنتہا پہ جان کی پرواہ کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ یہ صدیق اگر ساتھ ہوتے، صدیق کے جسم کو کچھ ہوتا تو ہو جانے دے، صدیق آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علم حق چاریات۔ آخری بات، ابا حضور آقا نے کہا ہے کہ آقا نے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عائشہ جی ابا حضور، جو معراج کی رات و نیاز کی باتیں تھی نا، کچھ آپ نے بتا دی تھی، حکم فرما دیا تھا، کچھ راز میں رہ گئی تھی، ان جو چھپی ہوئی باتیں تھی نا راز کی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دو بس، ان راز کے۔ آقا کریم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا قربان جاؤ صدیق کی تقسیم پر۔ فرمایا عائشہ سن، عائشہ آپ نے 12 مرتبہ سنی ہوئی ہے، مگر ذکر ہو یار غار کا، ایک ہی بات ہم پوری زندگی کرتے رہے، ہر وقت ہر دفعہ بات کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، کیونکہ ہم ماننے والے ہیں نا، ہم ماننے والے ہیں نا، ہم بغاوت کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو ان کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کرنا حقیقی چھوٹا سا یہ تحفہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سن، جو راز اور نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا جو میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتائی، ان میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ، جو آپ کا امتی، میرا بندہ آپ کا امتی، کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا نا، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ اس کو بغیر حساب۔ صدیق اکبر فرمایا مجھے آقا سے پوچھ کے نہ بتانا ضرور ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نا، ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے، اور ابا حضور بڑی خوشی کی بات ہے آپ رو رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو نا، جو ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ جنت میں داخل کر دے گا، جو جڑا ہوا دل توڑ دے گا پھر تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا ایسا، کوئی ٹوٹا ہوا دل الا ماشاءاللہ جوڑ دیتا ہے، ورنہ توڑنے کے لیے تو سارے تیار ہیں نا۔ اللہ میں سب آپ کی نہیں بات کر رہا، آپ تو ماشاء اللہ نیک آدمی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا، روز مرہ یا ہماری زندگی کے حصے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں جو بھی ہو، اگر مثال کے طور پر کوئی نہیں بھی کسی سے بول چال، پہلی تو بات ہے کہ مسلمان اچھے بول چال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں بھی بولتا تو مثال کے طور پر تو اس کا دل اگر ٹوٹا ہوا آپ کی وجہ سے، تو آج ہی دل جوڑ لیجئے، جنت کا دروازہ دل جوڑنے والوں کے لیے کشادہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔